لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، صدق اللہ العظیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں قیمتی چیز کی قربانی دی جاتی ہے۔ اس کی مثال ہمارے سامنے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے، جو فرما بردار بیٹا ہے، جو حلیم ہے، جو صابر ہے، اس بیٹے کو اللہ کی راہ میں قربانی کے لیے لے نکلے تو راہ میں شیطان ورغلایا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اس نے ورغلا کر کہا، کیا اسماعیل تجھے گارڈن کو نہیں لے جا رہے ہیں، پارک کو نہیں لے جا رہے ہیں، بلکہ تجھے ذبح کرنے کے لیے لے جا رہے ہیں، تجھے تیری قربانی کرنے کے لیے لے جا رہے ہیں۔ تو حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اس پر لاحول پڑھ کر اس کو کنکریاں ماری۔ تو جو قربان ہونا چاہتا ہے اللہ کی راہ میں، اسے شیطان ورغلاتا ہے۔ برائی کے کام میں کوئی بھی آپ کو رکاوٹ نہیں کرتا، اچھائی کے کام میں ہی شیطان آگے بڑھتا ہے اور آپ کے کام بگاڑتا ہے۔ تو حضرت اسماعیل علیہ السلام نے یہ بتایا کہ اگر آپ کو اللہ کی راہ میں چلنے پر شیطان اگر ورغلائے تو اسے کنکریاں مارو۔ تو وہ رسم آج بھی جاری ہے، اور ہمارے حجاج اکرام جب حج کو جاتے ہیں تو وہاں پر کنکریاں مارتے ہیں۔ عزیزو، شیطان کیا صرف وہاں پر ہی ہے؟ کعبۃ اللہ کے اطراف میں شیطان ہے اور باقی دوسری جگہ شیطان نہیں ہے کیا؟ شیطان تو ہر جگہ ہے۔ آپ کو اللہ کی راہ میں، جہاں بھی آپ اللہ کی راہ میں چلیں گے تو شیطان آپ کو ورغلائے گا اور آپ کو روکے گا، تو اس وقت آپ شیطان کو کنکریاں مارنا ہے۔ لیکن آپ کی زندگی میں تو بہت بار آپ کو شیطان روکا، لیکن آپ نے کنکر نہیں مارے، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی رسم کی ادائیگی میں آپ ضرور مار رہے ہیں، کیونکہ وہ نہیں مارنے پر حج نہیں ہوتا۔ کنکریاں نہیں مارے تو حج نہیں ہوتا، کیونکہ وہ حج کے ارکان میں شامل ہے۔ تو زندگی میں آپ کے اگر شیطان ورغلائے، آپ کو اللہ کی راہ سے روکے اور آپ کنکریاں نہ مارے، تو آپ کی زندگی تو ہو جائے گی لیکن حج ادا نہیں ہوگا۔ عزیزو، یہ سوچنے کی بات ہے۔ یہی بات آپ پر واضح کرنے کے لیے میں یہ بات بتا رہا ہوں کہ زندگی میں اصل کنکر مارنا ہے آپ کو۔ آپ اثار قربانی کر رہے ہیں، بہنوں بھائیوں کا حق دینا چاہتے ہیں، شیطان آپ کو روکتا ہے۔ اچھے کام کے لیے نکلتے ہیں۔ جب آپ غبن کرتے ہیں تو شیطان آپ کو یاد نہیں دلاتا، بلکہ خوش ہوتا ہے، یہ تو میرا کام کر رہا ہے۔ شیطان اس وقت آپ کو یاد دلاتا ہے جب آپ اللہ کی راہ میں ایثار قربانی کرتے ہیں۔ جب اللہ کی راہ میں آپ اترتے ہیں تو آپ کو شیطان یاد دلاتا ہے کہ دیکھو آپ یہ کر رہے ہیں، اللہ کی طرف جا رہے ہیں، آپ میرے بندے ہیں اور اللہ کی طرف جا رہے ہیں۔ تو اب آپ غور کریں کہ کنکر کس کو مارنا چاہیے۔ دراصل شیطان تو انسان میں ہی ہے، آپ خود اسے لے کے پھر رہے ہیں۔ اسماعیل علیہ السلام کے اندر شیطان نہیں تھا، بلکہ باہر تھا، دور سے آواز دے رہا تھا، کیونکہ وہ حلیم تھے، وہ صابر تھے، وہ عابد تھے، وہ زاہد تھے، اور ایک نبی کے بیٹے تھے۔ اور آپ کچھ نہیں ہیں، آپ کچھ نہیں ہیں، اسی لیے آپ کے اندر شیطان ہے۔ باہر اب آپ کو پتھر مارنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ اپنے اوپر بڑا پتھر ڈال لینا ہے، کیونکہ آپ نے شیطان کو جگہ دی ہے، اور شیطان آپ کو دین کے سارے کاموں سے رکا دیا ہے، سارے بھلے کاموں سے آپ کو روک دیا ہے۔ آپ چاہے تو بھی بھلے کام نہیں کر سکتے۔ آپ کو برا کام میں بڑا مزہ آتا ہے، برا کام سے آپ کو بڑا لگاؤ ہے، آپ کو روکنے والا بھی کوئی نہیں ہے، کیونکہ شیطان اگر دور ہوتا تو آپ کو روکتا۔ شیطان خود آپ میں سما گیا ہے، اب آپ کو روکنے والا کون ہے؟ تو عزیزو، حج کے ارکان سے سبق لینا ہے کہ یہ کیوں کیا جا رہا ہے، کنکریاں کیوں ماری جا رہی ہیں۔ آج اس وقت کے شیطان کو کنکریاں مار کر گرایا جا سکتا تھا، آج کے شیطان کو اگر گرینیڈ بھی ڈالا جائے تو بھی کچھ ہونے والا نہیں ہے۔ تو غور کرو کہ کس شیطان کو کنکر مارنا ہے اور کون شیطان کو کنکر مار رہا ہے۔ کیا یہ بات صحیح ہے؟ صبح کی اتنی بات پر میں اپنی بات ختم کر رہا ہوں۔ وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین۔